السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں آج ہم باب سوم شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کا سبق نمبر 1 ہے فتح مکہ، یعنی کہ مکہ کی فتح۔ تو اس سارے سبق میں ہم مکہ کی فتح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی مشق میں جو سوال نمبر 1 ہے اس کا جز نمبر 1 کیا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، اور اس میں جز نمبر 1 ہے فتح مکہ کے اسباب تفصیل سے بیان کیجیے۔ یعنی کہ اس سوال کے جواب میں ہم نے وہ تمام سبب بتانے ہیں جو فتح مکہ کے بنے تھے۔ تو یہ اس کا جواب آپ کے پیج نمبر 33 جہاں سے یہ سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور پیج نمبر 34 یہ واقعات کی ہیڈنگ بنی ہوئی ہے، اس سے اوپر تک یہ سوال نمبر 1 کے جز نمبر 1 کا جواب ہے۔ تو یہ 4 واقعات یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو معاہدہ صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے مطابق قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان یہ شرط طے پائی تھی کہ اہل عرب یعنی کہ باقی تمام عرب قبائل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں یا پھر قریش مکہ سے معاہدہ کر لیں، مطلب وہ ان کے حلیف بن جائیں مسلمانوں کے، یا پھر قریش مکہ کے حلیف بن جائیں، مطلب دوست بن جائیں۔ تو ہوا یہ کہ اہل عرب میں سے بنو بکر جو تھے انہوں نے قریش مکہ سے معاہدہ کر لیا، اور ایک دوسرا گروہ یا قبیلہ جس کو بنو خزاعہ کہتے ہیں انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا۔ لیکن بنو بکر اور بنو خزاعہ کی اپنی کوئی پرانی دشمنی تھی، تو اسی دشمنی کی بنیاد پر ایک دفعہ ان میں نوک جھونک ہوئی، اور بنو خزاعہ نے حرم میں جا کے پناہ لی، لیکن بنو بکر نے وہاں پہ جا کے ان کو قتل کر دیا۔ اور قریش جو تھے، جو بنو بکر کے حلیف تھے، دوست تھے، انہوں نے بھی بنو بکر کی اس معاملے میں مدد کی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا بنو خزاعہ والوں نے کہ بنو بکر کا ساتھ قریش والے دے رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے حلیف یعنی کہ مسلمانوں سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی تھی۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ تھا، معاہدہ صلح حدیبیہ، اس کے مطابق یہ تھا کہ جس کا حلیف بن جائے گا کسی دوسرے گروہ کو اس کے حلیف پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے اسی واقعے میں بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا تھا، تو اب قریش مکہ کو بنو خزاعہ پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے بنو بکر کی مدد کر کے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو اس لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ حرم میں جا کے ان کو جب قتل کیا گیا تو حرم کو آزاد کروایا جائے، اس کو فتح کیا جائے۔ تو ایک تو سبب یہ بنا۔ نمبر 2 پہ ہے جی اسی واقعے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا ایک سفیر قریش مکہ کے پاس بھیجا، اور ان کے سامنے 3 شرائط رکھی تھیں۔ نمبر 1 پہ یہ کہ آپ خون بہا ادا کریں گے۔ خون بہا کا مطلب یہ کہ جتنے بنو خزاعہ کے بندے مرے ہیں آپ ان کی دیت ادا کریں گے، یعنی کہ جرمانہ بھریں گے۔ نمبر 2 پہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 3 پہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں، مطلب یہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کا، اس کو توڑنے کا اعلان کر دیں۔ تو انہوں نے تکبرانہ انداز میں یہ تیسری شرط قبول کر لی، معاہدہ توڑنے والی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفیر تھا وہ مکہ سے مدینہ واپس آ گیا، تو ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ اس وقت تو انہوں نے غرور اور تکبر میں آ کے یہ کام کر لیا، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا، اور انہوں نے پھر ابو سفیان کو مدینہ میں بھیجا بھی تھا کہ ہم نئے سرے سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویے سے تنگ آ چکے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ معاہدہ نہیں کیا۔ تو یہ معاہدے کا ٹوٹ جانا یہ بھی ایک فتح مکہ کا سبب بنا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے جی مکہ کی مرکزی حیثیت۔ تو مکہ جو ہے نا یہ ایک شہر کا نام ہے اور اس کے اندر ایک خانہ کعبہ ہے۔ اب اس خانہ کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے مکہ شہر کو باقی عرب میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی، مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتح مکہ سے پہلے بہت ساری فتوحات سے مسلمانوں کو نواز دیا تھا، جیسے وہ غزوہ بدر اور غزوہ احزاب وغیرہ میں فتوحات سے نوازا تھا، اور اب مسلمانوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داری دینی تھی کہ وہ آنے والے لوگوں کی اصلاح کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈالنی تھی۔ تو کیونکہ یہ ذمہ داری جب مسلمانوں پر آنی تھی تو ان کے پاس ایک مرکزی اور مین جگہ بھی ہونی چاہیے تھی، اور عرب کے اندر مین جگہ جو تھی وہ خانہ کعبہ ہی تھی، یعنی کہ مکہ ہی تھی، اس لیے مکہ کو فتح کرنا بھی ضروری تھا۔ تو نمبر 4 پہ جو سبب بنا ہے فتح مکہ کا وہ یہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ کو اللہ کے گھر کے طور پر بنایا تھا، جبکہ مشرکین مکہ نے وہاں پہ 360 بت رکھ کے وہاں پہ شرک کی ابتدا کر رکھی تھی، شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اب اس شرک کو مٹانا اور اسی جگہ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنانا یہ ضروری تھا، تو اس لیے بھی یہ فتح مکہ ضروری تھی، یعنی کہ مکہ کو فتح کرنا ضروری تھا۔ تو یہ 4 واقعات ہیں، اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ریڈ۔ تو یہ سبق کے سٹارٹ سے ہی ہم اس کو ریڈ کریں گے۔ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے جی اسباب۔ تو اسباب کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے جی مسلمانوں اور کفار کے درمیان دشمنی کی ابتدا تو مکہ میں ہی ہو چکی تھی، اسی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت بھی کرنا پڑی، لیکن بعد میں کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جس کی وجہ سے فتح مکہ ضروری ہو گئی۔ تو نمبر 1 پہ کیا ہے جی معاہدہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ صلح حدیبیہ کی روح سے اہل عرب کو یہ حق حاصل تھا کہ مسلمانوں یا مشرکین جس کے ساتھ چاہتے معاہدہ کر سکتے تھے، یعنی کہ اہل عرب کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہیں یا مشرکین کے ساتھ ملنا چاہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور بنو بکر کفار مکہ کے حلیف بن گئے۔ حلیف دوست کو کہتے ہیں۔ بنو خزاعہ والوں کی بنو بکر کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ ایک رات بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو بنو بکر نے وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ قریش کا بنو بکر کے ساتھ معاہدہ تھا، انہوں نے در پردہ کا مطلب چھپ کر بنو بکر کی مدد کی، ظاہری طور پر اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ معاہدے کے درمیان ایک شرط تھی کہ کسی دوسرے کے حلیف پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن در پردہ انہوں نے مدد کی تھی۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بنو خزاعہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ تو بہرحال یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ایک سبب بنا، لیکن کیسے بنا وہ وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتی رابطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے درج ذیل 3 شرائط رکھیں۔ نمبر 1 خون بہا ادا کیا جائے۔ خون بہا دیت کو کہتے ہیں، دیت یعنی کہ جرمانہ، وہ جو حدیث میں ایک جو ناحق بندے کو قتل کرنے کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ نمبر 2 پہ شرط جو رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے وہ یہ تھی بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں۔ نمبر 3 پہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کریں۔ قریش نے غرور میں آ کر آخری شرط کو مان لیا اور صلح حدیبیہ کو توڑ کر خود ہی اپنی بربادی کا سامان کر لیا، جس کا احساس انہیں بعد میں جا کر ہوا، اور انہوں نے تجدید معاہدہ کرنا چاہا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول
نہ کیا۔ تو نمبر 3 پہ سبب کیا ہے جی؟ مکہ کی مرکزی حیثیت۔ کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ کو پورے عرب میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس کے محتمم اور منتظم تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو بے تحاشا فتوحات سے نوازا اور مسلمانوں کو امت وسط کے لقب سے پکارا۔ چونکہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا، اس لیے مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ یہ مرکزی عبادت گاہ بھی اہل اسلام کے زیر اثر آ جائے اور کعبہ اس کے اصل وارثوں کو مل جائے۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ مکہ ایک مرکزی حیثیت کا حامل شہر تھا، تو اس کو حاصل کرنا ضروری تھا۔ نمبر 4 پہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر مشرکین نے وہاں 360 بت رکھ کر کعبہ کو توحید کی بجائے بت پرستی اور شرک کا مرکز بنا دیا تھا، لہٰذا تطہیر کعبہ کے لیے فتح مکہ کی ضرورت پیش آئی۔ تطہیر کعبہ کا مطلب کعبہ کو پاک کرنا۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔